السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ 20 کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی مدھم روشنی فرش کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی۔ وہ اسی ٹھنڈے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سادہ سے سوٹ میں سکڑی ہوئی تھی، جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کا سامان ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا جیسے رکھا گیا تھا، اس نے اسے کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا اپنا وجود بھی ایک بند سامان کی طرح تھا جس کے اندر طوفان قید تھے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کا احساس کب کا مر چکا تھا، رنگت زرد پڑ رہی تھی اور ہونٹ خشک تھے۔ سر میں لگی چوٹ میں وقفے وقفے سے درد کی ٹیسیں اڑتی، جیسے اس کے اندر کی اذیت جسمانی شکل اختیار کر کے اسے مزید توڑنا چاہتی ہو۔ ہر ٹیس کے ساتھ اماں اور رئیس کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگتے۔ کمرے کے سناٹے کو اس نے فون کے وائبریشن نے توڑا جو بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اسکرین روشن ہوئی، ولی فون کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکا، ایک کمزور سی امید نے سر اٹھایا، مگر اگلے ہی پل ایک تلخ حقیقت نے اس امید کا گلا گھونٹ دیا۔ اور رئیس اورنگزیب کا بھانجا تھا۔ فون بجتا رہا، وائبریشن کی آواز کمرے کی خاموشی میں زہر کی طرح گھل رہی تھی۔ اسے دیکھتی رہی جیسے وہ فون نہ ہو، ایک زہریلا سانپ ہو جو اسے ڈسنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، اسے اٹھانا ہی نہیں تھا۔ اسے رئیس کے آپشنز یاد تھے، وہ کیا کہتی، وہ اس سے کیسے بتاتی کہ جس شخص کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی اور اس کی زندگی کی سب سے خوفناک حقیقت تھا۔ اسے بے ساختہ ارسل یاد آ گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ایک اشارے پر اسے چھوڑ دیا تھا۔ خاندان، خون رشتے، یہ سب محبت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ولی بھی تو اپنے ماموں کی ہی بات مانتا۔ بالآخر خاموش ہو گیا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ اس کے پیغامات ایک کے بعد ایک آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تو میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پلیز، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ فجر، خدا کے لیے جواب دو۔ اس کا ہر پیغام فجر کے دل پر ایک نئے زخم کی طرح لگتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کمزوری سے اس کے قدم دڑکھڑائے۔ اس نے فون اٹھایا، ولی کی تصویر اس کی اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے میسیجز کو اسکرول کیا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں بے اختیار پڑھ رہی تھی۔ محبت ایک دھوکہ تھی، گھر ایک فریب تھا، اور اعتبار دنیا کا سب سے مہنگا سودا تھا جسے خریدنے کی سکت اب اس میں نہیں تھی۔ اس نے فون کا سائلنٹ بٹن دبایا اور اسے واپس میز پر پٹک دیا۔ وہ واپس فرش پر بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ سر کا درد اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق سے ایک سسکی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی فکر کر رہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جیسے ہی اسے سچ معلوم ہوگا وہ بھی رئیس اورنگزیب کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا اور وہ ایک بار پھر اکیلی رہ جائے گی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ خود ہی اس تنہائی کو گلے لگا لے، اس سے پہلے کہ کوئی اسے پھر سے دھتکارے، وہ خود ہی سب سے دور ہو جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا چننا تھا۔ وہ دونوں اس کی پینٹ ہاؤس میں تھے، بالکنی میں دھری کرسیوں پر بیٹھے تھے، سوئمنگ پول کی سطح پر چاند چمک رہا تھا۔ مراد اسے دیکھ رہا تھا، جو خوشبوؤں میں رچا بسا یوں بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا؟ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ رئیس کی خالی نظروں نے سے پانی کی سطح کو دیکھا، جیسے وہاں کوئی منظر بن رہا ہو۔ خود کو اس کی زندگی سے نکال لیا ہے، ماننا پڑے گا رئیس، میں نے آج تک اتنا حوصلہ کسی میں نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں تسکین بھی تھی اور افسوس بھی۔ رئیس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا، جیسے مراد کے الفاظ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہوں۔ اگر کوئی اپنے درد کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے درد نہیں ہوتا۔ اسے وکٹم کارڈ سے نفرت تھی۔ حوصلہ نہیں، یہ میری مجبوری ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور مراد کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان سیاہ گہری آنکھوں میں ایک انکہی کہانی چھپی تھی۔ اس نے ساری زندگی ایک ہی اصول پر گزار دی ہے کہ اپنی کمزوری کو کبھی کسی کو مت دکھاؤ، ورنہ وہ تمہاری جان لے لے گی۔ مراد خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ رئیس کو جانتا تھا، اس کے اصولوں کو سمجھتا تھا۔ وہ میری کمزوری بن چکی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ میں اسے مزید اپنے انتقام کا حصہ نہیں بنا سکتا، اسے استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ابھی تک اس کے ماتھے کی چوٹ اور اس کا پھٹا ہوا ہونٹ نہیں بھولا تھا۔ اس کے دشمن بھی عجیب تھے، اسے زیر کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کر رہے تھے۔ تم جانتے ہو کہ وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی، مراد نے کہا، اور شاید یہی بہتر ہے۔
اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ نفرت کرنا آسان ہوتا ہے، محبت کی قیمت چکانا بہت مشکل۔ میں اسے مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ دے گیا ہوں تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اور ولی کا کیا؟ مراد کے سوال پر رئیس کے چہرے پر اذیت کے سائے لہرائے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل رکھنا چاہا۔ مجھے اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیا تم اسے معاف کرو گے؟ رئیس معافی نہیں، موت دیتا ہے۔ اس کا لہجہ اٹلانٹا کی برف کو مات دے رہا تھا۔ اور دونوں کے رشتے کیا ہے؟ رشتے کا کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود اسے چھوڑ دے گی۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتا؟ مراد الجھا۔ فجر معراج کے لیے اس کی پہچان بہت اہم ہے۔ وہ اپنی پہچان چنے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ فجر معراج اپنی پہچان ہی چننے والی تھی۔ ایڈنبرگ کے پرائیویٹ ہسپتال کا ماحول ایک عجیب بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا اور جدید ہسپتال تھا جہاں جوزف پیٹرسن خاندان کے اثر و رسوخ کے باعث ہر ممکن سہولت میسر تھی، مگر اندرونی کرب کو وہ کوئی آسائش کم نہیں کر سکتی تھی۔ گلیاروں میں پھیلی جراثیم کش ادویات کی تیز بو، ڈاکٹروں نرسوں کی دھیمی سرگوشیاں اس کے اندر مزید بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ نینی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر ایک بھاری چٹان کی طرح گر رہا تھا۔ ڈاکٹرز مسلسل اس کی حالت کو ناسک قرار دے رہے تھے، جو ولی کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ وہ آئی سی یو کے باہر کوریڈور میں رکھے صوفے پر نڈھال بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف بے چینی اور خوف کی سرخی نمایاں تھی۔ ذہن میں مسلسل دو تصویریں گھوم رہی تھی، ایک نینی کا زرد پڑتا چہرہ اور دوسرا فجر کا اداس خاموش چہرہ۔ اس نے صبح سے فجر کو کئی بار فون کیا تھا، 1 درجن سے زیادہ پیغامات بھیجے تھے، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ نسا قریب ہی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سہما ہوا اور آنکھیں آنسوں سے سرخ تھیں۔ نینی صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، وہ ان کے خاندان کا حصہ تھی۔ نسا کے لیے تو وہ اپنی ماں تھی۔ اس نے تو کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اور ولی اس کا درد صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ہسپتال کے باہر میڈیا کا ازدحام بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی ایڈنبرا کے مشہور پروڈکشن ہاؤس کے سربراہ کے خاندان کی خبر جاننے کو بےتاب تھا، اور یہ سب ولی کے لیے ایک اضافی بوجھ تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنا فون نکالا، اسکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک بار پھر فجر کا نام چمک رہا تھا۔ وہ امید کرتا رہا کہ اس بار کوئی جواب آئے گا، کوئی پیغام، یا کم از کم ایک مسڈ کال، لیکن نہیں۔ اسکرین پر کوئی نئی سرگرمی نہیں تھی۔ اس کے آخری پیغامات ابھی بھی بغیر پڑھے نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل دکھنے لگا۔ وہ اسے ٹھیک چھوڑ کر آیا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا؟ کیوں وہ اس سے رابطہ نہیں کر رہی تھی؟ اسے فجر کی خاموشی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ہر مشکل میں بھی خود کو سنبھال لیتی تھی، مضبوط رہتی تھی، لیکن آج اس کی خاموشی ولی کو کسی آنے والے طوفان کی پیش گوئی لگ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حصے سے خبردار کر رہی تھی۔ ایک نرس آئی سی یو سے باہر نکلی۔ ولی تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ نینی، کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں التجا تھی۔ نسا بھی بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نرس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ابھی بھی حالت مستحکم نہیں ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد سنبھل جائیں گی، لیکن ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی جیسے اس کے پاس ولی یا نسا کے لیے مزید کوئی تسلی بخش جواب نہ ہو۔ وہ واپس کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں فون کو مضبوطی سے پکڑا۔ وہ صرف نینی کی فکر نہیں کر سکتا تھا، اسے فجر کی بھی فکر تھی۔ اس نے دوبارہ فجر کا نمبر ملایا، لیکن وہی بے حس خاموشی۔ وہ بیچ میں پھنس چکا تھا، ایک طرف اس کی ماں جیسی نینی اور دوسری طرف فجر۔ یہاں رہنا محال ہو رہا تھا۔ لاہور کی ہلکی دھوپ اور مانوس ہوا جو کبھی اسے توانائی بخشتی تھی، آج اسے بے جان لگ رہی تھی۔ لندن سے اتنی بڑی کامیابی سمیٹ کر لوٹنا کسی بھی سی ای او کے لیے جشن کا باعث ہوتا ہے، لیکن مینار فیشنز کا شیشے کا یہ عالیشان دفتر سے بے ہنگم اور ویران محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ مینار فیشنز اس کے خوشخبری لانے پر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ قیمتی سرمئی لباس، گہری لپسٹک، سب بے سود ثابت ہو رہے تھے۔ اس کا میک اپ بھی اس کے اندر کے خلا کو نہیں چھپا رہا تھا۔ آئینے میں نظر آنے والی فجر کا کامیاب کاروباری عورت تھی، لیکن اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اسے اپنا آپ بالکل خالی لگ رہا تھا، جیسے اس کے رشتے ہی نہیں تھے، اس کی روح چھین لی گئی ہو۔ رئیس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، ہر لفظ ایک تیزاب کی طرح سے اس کے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ولی کا فکر مند چہرہ گھوم گیا تھا۔ اس نے صرف اس کے ذاتی نمبر پر نہیں، آفس کے نمبر پر بھی کئی بار فون کیا۔ ہر بار فون کی گھنٹی بجتی اور اس کے سینے میں ایک ٹیس اٹھتی، لیکن وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کر پائی۔
اس کے درجنوں پیغامات انتظار میں پڑے تھے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے اپنی تکلیف بتانا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ اپنی کرسی پر بیٹھی فائلوں کو بے دلی سے پلٹ رہی تھی، اس کا ذہن کام پر مرکوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہر صفحے پر اسے رئیس کا کہکہ سنائی دیتا، اماں کے بے رحم الفاظ یاد آتے اور ولی کی فکر مند آواز اس کے کانوں میں گونجتی۔ اس کی روح پر لگا زخم تازہ تھا اور اس میں شدید درد تھا۔ شام کی ہلکی دھوپ اس کے دفتر کی کھڑکی کے اندر آ رہی تھی، لیکن اس کی دنیا میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ کامیابی کا یہ تاج اسے بے معنی لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی قیمت اس نے اپنی روح دے کر چکائی تھی۔ وہ بے چینی اور بے خوابی کی تھکن سے چور آخر کار صوفے پر ٹیک لگائے سو گیا۔ ایک بوجھل نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور پھر وہ ایک مہم کربناک خواب کی وادی میں جا پہنچا۔ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ اس کے بچپن کا ایک بھولا ہوا بھیانک منظر تھا۔ وہ 5 سال کا تھا، خوفزدہ اور تنہا، ایک کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکتی اس کی ماں کی بے جان لاش جھول رہی تھی۔ اس کا ننھا جسم فرش پر پڑا سسکیاں بھر رہا تھا، آنسوؤں نے رخسار بھگو دیے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں کو پکار رہا تھا جو جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بے ہوش ہونے کو تھا جب ایک وجود کمرے میں داخل ہوا۔ ایک عورت سفید لباس میں ملبوس، اس کے گھنگھرالے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اس کی لاش کے قریب آ کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ دھندلا تھا، شناخت سے پرے۔ وہ کچھ سرگوشیاں کر رہی تھی، ایسی آوازیں جو ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ پھر اس کی اونچی ہیلز کی ٹک ٹک فرش پر گونجنے لگی۔ ہر ٹک ٹک اس کے ننھے دل پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گئی، پھر اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ تم ایک پیارے بچے ہو، عورت کی آواز گونجی اور ہاتھ ولی کے بالوں کو چھونے لگے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا تو یقیناً افق کی خواہش پوری ہوتی۔ افق کا بیٹا اور میری بیٹی، مگر افسوس یہ فیری ٹیل ایک زہریلی فیری ٹیل ہے۔ ننھے بچے نے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی ماں کی جانب اشارہ کیا، اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ میری ممی ہے۔ عورت کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میں دیکھ سکتی ہوں ایک نفسیاتی بچہ، ایک معلوم بچی جو کبھی مل نہیں سکتے۔ یہ الفاظ اور ان کے مفہوم کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ سسکتا رہا اور وہ عورت اسے وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر افق کی بے جان لاش پر ڈالی، پھر خاموشی سے دروازے کے باہر نکل گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی، جیسے کوئی بھیانک خواب ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ آواز سے مدھم ہو گئی اور پھر تیز۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کانوں میں گونجی سنائی دی۔ خواب کا ہر لفظ، ہر لمحہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ خوف اور الجھن کا ایک سرد احساس اسے گھیرنے لگا۔ اسی لمحے گلاس ونڈو کے اندر پڑنے والی ہلکی روشنی نے ایک منظر دکھایا جس نے اس کے دل کو سکون دیا۔ نینی کو ہوش آ چکا تھا، نسا اور جارج اس کے پاس کھڑے تھے، ان کے چہروں پر اطمینان کی لہر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے ICU کی جانب لپکا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن نینی کی صحت یابی کی خبر نے اسے ایک نئی توانائی بخش دی تھی۔ وہ نینی کے بستر کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے ان کا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ خوف اور بے چینی سے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کی جگہ تشکر اور محبت نے لے لی تھی۔ نینی کا چہرہ کمزور لیکن پرسکون تھا، ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آ گئی تھی۔ نینی، اس کی آواز بمشکل نکلی، آپ کیسی ہیں اب؟ نینی نے اسے مسکرا کر دیکھنے کی کوشش کی، ان کی مسکراہٹ میں ایک مدھم روشنی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تمہاری دعاؤں سے تم آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ ان کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں پہلے جیسے اپنائیت اور پیار تھا۔ وہ دونوں کچھ لمحے خاموشی سے بیٹھے رہے، صرف ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ لمحے بے انتہا قیمتی تھے۔ نینی نے آہستہ سے ولی کے ہاتھ کو تھپتھپایا اور ان کی نظریں کمرے میں ادھر ادھر گھومی۔ تم اس سے لائے نہیں؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ان کی نظریں ولی کے چہرے پر جم گئی تھی۔ اور میری بہو کو؟ یہ سنتے ہی اس کا دل ڈوب گیا۔ فجر کا خیال دوبارہ ذہن میں لوٹ آیا۔ اس کی خاموشی، اس کے نہ اٹھائے گئے فون، ایک عجیب سا خوف اسے گھیرنے لگا۔ اس نے نینی کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور کوشش کی کہ اس کی آواز میں کوئی پریشانی ظاہر نہ ہو۔ میں جلدی لے آؤں گا نینی، بس آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر میں اسے لے کر آؤں گا۔ نینی نے ایک مطمئن سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، وہ وہیں بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے رہا۔ ایک طرف نینی کے ٹھیک ہونے کی خوشی تھی اور دوسری طرف فجر کی بے خبری کا بوجھ جو اس کے دل پر ایک بھاری چٹان کی طرح جمع ہوا تھا۔ وہ بے طرح الجھ چکا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، 2 دن جو فجر نے کسی عذاب میں گزارے تھے۔ اس کا فون پھر سے بج رہا تھا، کال کرنے والا شخص ولی تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون اٹھا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں بے تابی اور فکر مندی صاف چھلک رہی تھی۔ ہاں، میں ذرا بزی تھی۔
اس نے سپاٹ چہرہ لیے جواب دیا، آواز میں ایسی بے حسی تھی جو اس کے اندرونی حالت کا عکس تھی۔ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کیا فجر واقعی اتنی مصروف تھی کہ اس کا فون تک نہ اٹھا پاتی، اس کے میسیجز تک نہیں دیکھ پاتی۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو فجر۔ اس کے لہجے میں فکر مندی مزید گہری ہو گئی تھی۔ فجر نے منہ بھینچ کر ایک سسکی روکی۔ وہ ٹوٹ رہی تھی مگر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رئیس کے الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، تنہا رہو، اکیلے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بھرپور کوشش کی کہ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہ آئے، لہجہ سرد کر لیا۔ نینی کو ہوش آ گیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس نے خود ہی خوشخبری سنا دی۔ شاید اسے امید تھی کہ یہ خبر فجر کو پھر کچھ پرسکون کر دے گی، وہ اب جلد واپس آ جاتا۔ چلو اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ لہجے میں کوئی خاص خوشی نہیں تھی، وہ خود کو ہر جذبے سے عاری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جلد واپس آؤں گا، اطلاع دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا جواب اتنا سپاٹ تھا کہ ولی مزید ٹھٹک گیا۔ فجر سے بات کرنے کے لیے دوسروں کو کال مت کیا کرو، مجھے یہ نہیں پسند۔ اس کے لہجے میں غیر متوقع تلخی ابھری۔ مجھے فکر ہو رہی تھی، نرمی سے بولا۔ لہجہ اب بھی اتنا ہی ملائم اور پرسکون تھا۔ ڈونٹ وری، مر نہیں رہی ہے۔ وہ صادقت رہ گیا۔ فجر کے الفاظ کسی نوکدار چیز کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ یہ وہ فجر نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا۔ مجھے اب کام کرنا ہے۔ اس نے ولی کے سنے بغیر فون بند کیا اور پھر پٹک دیا۔ ہر چیز بری لگ رہی تھی، ہر چیز سے نفرت ہو رہی تھی۔ ستمبر کے آخر کی ایک خنک اداس شام، ایڈنبرا کے پرائیویٹ ہسپتال کا ماحول ایک عجیب بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ستمبر کے آخر کی خنکی شیشے کی بڑی کھڑکیوں سے ٹکرا کر اندر کے مصنوعی طور پر گرم ماحول کا مزید غیر حقیقی بنا رہی تھی۔ ولی، جارج اور نساء تینوں ICU کے باہر رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ چہروں پر پہلے سے کچھ اطمینان تھا۔ وہ نینی کے خطرے سے باہر آنے پر شکر گزار تھے، مگر اس بند دروازے کے پیچھے ایک کمرے میں ایک بالکل مختلف منظر تھا۔ نینی کے بستر کے پاس مسٹر جوزف ایک کرسی پر جھکے بیٹھے تھے۔ ان کا قدآور مضبوط وجود آج سکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے گوتھک طرز کے سیاہ لباس اور چہرے پر ہر وقت طاری رہنے والے ڈریکولا جیسی پراسراریت آج مانند پڑ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں جو کبھی پورے شہر پر حکمرانی کرتی تھی، آج صرف ایک کمزور وجود پر ٹکی تھی۔ نینی، جس نے اپنی پوری زندگی اس خاندان کے نام کرتی تھی، مسٹر جوزف پیلس میں آج بھی اکیلے رہ رہے تھے۔ وہ ٹوٹ چکے تھے مگر جھکے نہیں تھے۔ انہوں نے تنہائی کو اپنی سزا چن لیا تھا۔ نینی نے ہمیشہ خاندان کو ایک ساتھ دیکھا تھا، مگر جب سے جوزف پیلس کے مکین الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے نساء اور جارج کے ساتھ رہنا شروع کیا، وہ تب سے بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ مسٹر جوزف کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر ان کی خواہش پر وہ بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی، اور شاید اسی دباؤ اور دکھ نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ نینی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مسٹر جوزف کے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آواز ایک کمزور سرگوشی جیسی تھی۔ میں سب کو پیلس میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنا آخری وقت وہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نم آنکھوں سے درخواست کی۔ پہلے کی طرح مسٹر جوزف کا سر جھکا تھا، جیسے کئی سالوں کا بوجھ ایک لمحے میں اس کے کندھوں پر آن پڑا ہو۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر نینی کی جھریوں بھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی آپ ایک لمبی زندگی جئیں گی۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ راہداری میں انہیں دیکھ کر تینوں بہن بھائی کھڑے ہو گئے۔ مسٹر جوزف نساء کے پاس آ کر رکے۔ ان کی آواز میں وہ پرانا روپ نہیں تھا، بلکہ ایک باپ کی التجا تھی۔ کیا تم جوزف پیلس واپس نہیں آ سکتی نینی کے لیے؟ وہ اپنے باپ سے سخت ناراض تھی۔ اس کی سرد مہری اور اصولوں نے اس سے ہی اس خاندان کو توڑا تھا، مگر اس نے اب خود کو سمیٹ لیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی اور پھر ICU کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں نینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ جوزف پیلس ان کی پہچان تھا، وہ کب تک اس سے الگ رہ سکتے تھے؟ نینی کی خواہش ان سب کی خواہش تھی۔ وہ اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ مقام جوزف پیلس، موریفیلڈ۔ وقت کچھ دن بعد، ایک برستی شام۔ باہر خزاں کی بارش پوری شدت سے برس رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔
مگر موری فیلڈ میں واقع جوزف پیلس کے وسیع لاؤنج میں ایک عجیب سی گرمجوشی اور سکون پھیلا ہوا تھا۔ آتش دان میں لکڑیاں چٹک رہی تھیں اور ان کے شعلوں کی روشنی دیواروں پر لگی پینٹنگز پر رقص کر رہی تھی۔ فضا میں کھانے اور تازہ بیک کیے گئے کیک کی ملی جلی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی جو اس کے گھر کے دوبارہ آباد ہونے کا اعلان تھی۔ نینی اگرچہ کمزور تھیں، ایک آرام دہ بڑی سی کرسی پر شال اوڑھے بیٹھی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک گہرا اطمینان تھا۔ ان کے آس پاس تینوں بہن بھائی موجود تھے۔ نسا ان کے لیے سوپ کا پیالہ لا رہی تھی جبکہ جارج اسے زج کر رہا تھا۔ نسا، اگر تم نے سوپ میں نمک تیز کیا تو نینی نے تمہیں معاف نہیں کریں گی، اور اگر تم نے مجھے تنگ کرنا بند نہ کیا تو میں یہ گرم سوپ تم پر گرا دوں گی۔ اس نے مصنوعی غصے سے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دکھائی تھی۔ یہ منظر مکمل تھا، ایک ایسا منظر جسے دیکھنے کی خواہش مسٹر جوزف نے کئی بار کی تھی۔ وہ بلائی منزل پر راہداری میں کھڑے لکڑی کے جنگلے پر ہاتھ رکھے نیچے لاؤنج میں پھیلی اس زندگی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر ان کی آنکھوں میں گہری حسرت اور ایک لمحاتی سکون صاف جھلک رہا تھا۔ ولی اور جارج کے درمیان ابھی بھی ایک انجان سی دیوار حائل تھی۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نینی کے سامنے وہ دونوں بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ جارج نے نسا کے ہاتھ سے سوپ کا چمچ لے کر نینی کی طرف بڑھایا اور ولی ان کے پاؤں دبانے لگا۔ کہکوں اور باتوں کی آوازیں اس کے وسیع لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ مسٹر جوزف نے گہری سانس لی۔ سب کچھ تھا، مگر پھر بھی ایک کمی تھی۔ کاش نینی بھی زندہ ہوتی اور آج یہ منظر مکمل ہو جاتا۔ بارش کی بوندیں شیشے پر ایک مدھر موسیقی بکھیرے گئی۔ وہ اندر آتش دان کی آگ کی گرمی میں جوزف پیلس ایک بار پھر سے گھر لگ رہا تھا۔ یہ رات کا منظر تھا۔ خزاں خنک ہوا پیلس کے وسیع و عریض لان میں خاموشی سے تیر رہی تھی۔ اندر آتش دان کی گرمی اور کہکوں کے برعکس باہر کا ماحول گہرا ساکت اور اداس تھا۔ کنالوں تک پھیلے احاطے میں سامنے کی جانب سنگی بینچ رکھا تھا جس پر اسٹریٹ پول کی زرد روشنی ایک تنہا دائرہ بنا رہی تھی۔ اسی دائرے میں ولی اور جارج بیٹھے تھے، مگر ان کے درمیان میلوں کے فاصلے تھے۔ ایک انجانی سرد دیوار جو وقت کے ساتھ مزید ٹھوس ہو گئی تھی اور جسے توڑنے کی ہمت دونوں میں سے کسی میں نہیں تھی۔ جارج کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ اس کے نین نقش پہلے سے زیادہ تراشیدہ اور پختہ لگ رہے تھے، مگر اس کے اندر کا نرم انسان کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی جگہ اب ایک سرد مزاج حقیقت پسند شخص نے لے لی تھی، جس نے دنیا کے دیے ہوئے مونسٹر کے لقب کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ وہ واپس کب جا رہے ہو؟ بلاخر جارج کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ اس کے لہجے میں کوئی تجسس نہیں تھا، بس ایک حقیقت کا اعتراف تھا۔ پرسوں، ولی نے مختصر سا جواب دیا اور اس کی نظریں سامنے اندھیرے میں پھیلے درختوں پر جمی رہیں۔ اس کے جواب پر جارج نے بس سر ہلایا۔ وہ اب عرب ورا کا ایک قابل ڈائریکٹر تھا۔ اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کی اس کی قیادت میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر اس کی کامیابی کی قیمت اس نے اپنی ذات سے وصول کی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ولی نے ایک غیر متوقع سوال کیا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ جارج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سرد چہرے پر حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ایک مونسٹر سے شادی کون کرے گا؟ اس نے خود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جیسے ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ روز خود کو یاد دلاتا ہو۔ ولی نے اس کی تلخی کو نظر انداز کیا۔ اس کی آواز پرسکون اور گہری تھی۔ جینی رابرٹ؟ یہ نام نہیں تھا، ایک دھماکہ تھا۔ جارج ساکت ہو گیا۔ اس کے وجود میں ایک لرزش سی ہوئی جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ جینی؟ وہ آج شام ہی تو آئی تھی، نینی سے مل کر ان کی عیادت کر کے ہی گئی تھی۔ جارج کے گلے میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری تھی۔ جینی اس کی پہلی اور آخری پسند تھی۔ وہ دونوں اب اچھے دوست بن چکے تھے، مگر ایسے جذبات کبھی کسی نے ظاہر نہیں کیے تھے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ تمہیں پسند کرتی ہیں۔ اس کے جملے پر جارج نے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قید کرنا چاہتا ہو۔ وہ کچھ نہیں بول ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ولی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے چند لمحے جارج کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، اس بارے میں سوچنا ضرور۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پول کی روشنی کے دائرے سے نکل کر اندھیرے میں گم ہونے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ خاص پر بہت مدھم تھی۔ کل پروڈکشن ہاؤس کی ایک تقریب ہے،
तुम आओगे? अकब से आती जॉर्ज की आवाज़ पर वो रुका। इसकी आवाज़ में इल्तिजा नहीं थी, मगर एक कोशिश ज़रूर थी। वली ने पलट कर इसे देखा। पोल की रोशनी में जॉर्ज का चेहरा आधा रोशन और आधा तारीक था, बिल्कुल इसकी अपनी ज़ात की तरह। इसने कुछ कहने के बजाय बस हल्के से कंधे उचकाए, एक ऐसा जवाब जिसका कोई मतलब नहीं था, और फिर मुड़कर चला गया। जॉर्ज वहीं बैठा रह गया। रात की खनकी अब इसके अंदर उतर रही थी। वो इसे रोकना चाहता था, इससे बात करना चाहता था, मगर अल्फाज मुजम्मल थे। वो खुद को इस काबिल भी नहीं समझता था कि अपने भाई की इन गलतियों को माफ़ी मांग सके, जिन्होंने इनके दरमियान ये सर दीवार खड़ी की थी। स्टारलाइट स्टूडियो, एडनबरा। एडनबरा की वो शाम सितारों से सजी थी, आसमान पर ही नहीं ज़मीन पर भी। स्टारलाइट स्टूडियो की कई मंजिला ऊंची इमारत के बाहर कहकशां उतरी हुई थी। महंगी गाड़ियों की लंबी कतारें, शोबिस के चमकते दमकते चेहरे, और इन सब पर हावी कैमरों की फ्लैश लाइट्स की बौछार जो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल रही थी। फिर इस शोर में एक सन्नाटा छा गया। मिस्टर जॉर्ज पीटरसन आए थे। स्याह ड्रेस सूट में मलबूस, इनके ड्रैकुला जैसे पुरस्कार और तीखे नैन नक्श वाली शख्सियत कैमरों की जद में आ रही थी। वो स्टूडियो की इमारत के तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर रखे। इनकी आंखों में वही पुरानी हुक्मरानी थी जो पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। फ्लैश लाइट्स इनके गिर्द एक हाला बना रही थी, मगर वो खुद किसी रोशनी की मोहताज नहीं थे। चंद पल बाद जॉर्ज आ गया, ग्रे पेन पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट जिसके ऊपरी दो बटन खुले थे और गले में एक बारीक सी चेन चमक रही थी। इसके हल्के घुंघराले बाल अंगुलियों से संवारे हुए थे, इस जो इसकी लापरवाह मगर दिलकश तबीयत का पता दे रहे थे। वो बेहतरीन लग रहा था। मॉडल्स और अदाकारों की निगाहें इस पर थीं, मगर इसकी नजरें सिर्फ अपने बाप पर मरकूज हुई। वो आकर इनके साथ खड़ा हो गया और दो नस्लों की ताकत एक फ्रेम में कैद हो गई। वो दोनों अपना वक्त लेकर आगे बढ़े थे कि इनके गेट के और गाड़ी के अंदर दाखिल हुई। एक स्याह चमचमाती पोर्शे थी जिसकी चमक ने कैमरों की रोशनी को भी मात देती थी। सबकी तवज्जो इस नई आमद पर मरकूज हो गई। जॉर्ज और मिस्टर जॉर्ज भी वहीं रुक गए। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक शख्स बाहर निकला, क्रीम रंग की खुली पैंट पर भूरी ऊनी शर्ट पहने हुए। इसने धीरे धीरे सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। इसके चेहरे पर मास्क था और गहरे कत्थई बाल निहायत नफासत से बने थे, मगर सबसे मुनफरिद चीज़ वो रुमाल था जो इसकी बेल्ट से बंधा था। एक जानिब झूल रहा था, हल्के भूरे और सफ़ेद रंग का वो छोटा सा रेशमी रुमाल। वो रुमाल जो इसने रानिया प्रोजेक्ट से पहली रात फजर के पास से उठाया था, जिससे वो अपने बाल बांधती थी। आज वो रुमाल इसकी मिल्कियत का ऐलान कर रहा था। लोगों की सांसें रुकी हुई थी और इस पुरसरार शख्स का चेहरा देखने को बेताब थे। वो कदम धरता ऊपर तक आया और फिर इसने मास्क उतार दिया। एक लम्हे को जैसे वक्त थम गया। जितनी फ्लैश लाइट्स चमकी, इससे कहीं ज्यादा आंखें हैरत से फैल गईं। चेहरे इस चेहरे को कौन भूल सकता था? जोसेफ पीटरसन का बेटा विलियम जोसेफ, वो जो अपने इलाज के सिलसिले में सालों से गायब था, आज अपनी पूरी सहर अंगेज शख्सियत के साथ इनके सामने खड़ा था। इसके चेहरे पर हल्का सा निशान था जो इसकी खूबसूरती को कम करने के बजाय मजीद गहरा और पुरअसरार बना रहा था। महंगा सूट, महंगी घड़ी, महंगे जूते, और इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती लग रहा था और पोज दे रहा था। वो लोग पागलों की तरह इसकी तस्वीरें खींच रहे थे। एडनबरा के मीडिया को इस साल की सबसे बड़ी कहानी मिल चुकी थी। आज पहली बार इसने अपने बाप की ख्वाहिश को इस अंदाज में पूरा किया था जिसका ख्वाब वो हमेशा देखते थे। जॉर्ज और मिस्टर जोसेफ साकित खड़े थे। इनके चेहरों पर यकीन और बेयकीनी की मिलीजुली कैफियत थी। वली ने अपना रुख इनकी तरफ फेरा। इसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और फिर इसने आंखों के इशारे से इन्हें अपने पास बुलाया। कुछ देर वो तीनों एक साथ खड़े हुए थे। बीच में मिस्टर जोसेफ और इनके दाएं बाएं इनके दो बेटे, इनकी सल्तनत के दो सतू। मिस्टर जोसेफ का सीना फखर से फूल गया। इनके कंधे तन गए जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। इनकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर एक ऐसी खुशी थी जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। वो जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुए थे। कभी कभी हमें अपनों को वो खुशी दे देनी चाहिए जिसे देने से हमारा कुछ नहीं जाता। वली ने अपने बाप को वो खुशी दे दी थी। वो रात एडनबरा की तारीख की एक हसीन रात बन गई थी। हर तरफ बस तीन ही चर्चे थे, विलियम जोसेफ, इसका रुमाल और इसका वो निशान। शोबिस के हर चैनल और सोशल मीडिया का अकाउंट पर इसकी तस्वीर गर्दिश कर रही थी। लोग इसके चेहरे के मध्यम निशान पर कयास साराया थे और इसकी बेल्ट के साथ बंधा रुमाल को चीख चीख कर एक अनकही कहानी सुना रहा था कि शहजादा वापस आ चुका है, मगर वो बुग्ध था।
ایڈنبرا کو ایسا دلکش پراسرار اور رومانوی کمبینیشن پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ میلوں دور لاہور کے ایک پوش علاقے کے گھر میں فجر اسکرین پر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی تھی، اس کی نظریں بار بار اس رومال کو دیکھتے ہوئے بھیگ رہی تھیں، اور وہ اسے وہاں جا کر بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا جسے وہ یہاں بیٹھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں سامنے لگی بڑی اسکرین پر جمی تھی جہاں ایڈنبرا کے پیٹرسن خاندان کی تصاویر یکے بعد دیگرے چمک رہی تھی، خاص طور پر ولیم جوزف۔ اس کی پراسرار شخصیت اور بیلٹ سے جھولتا وہ مخصوص رومال اس کی کتھئی آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی۔ اس کے پہلو میں گہرے نفیس لکڑی کے ٹیبل پر دو نوجوان لڑکوں کی تصویریں دکھائی دے رہی تھیں، ان کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی حالت میں تھے۔ یہ تصاویریں لندن سے موصول ہوئی تھیں۔ ساتھ میں ایک پیغام بھی تھا جو اس کے دماغ میں گونج رہا تھا: اپنی میڈم کو میرا پیغام دو، میں اس کی شہر تک پہنچ کر رہوں گا۔ انٹرسٹنگ، اس نے تھوڑی پر مٹھی جماتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ویری انٹرسٹنگ، آواز میں ایک محور کن گہرائی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر نظر آتے ہی ولی پر مرکوز تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایڈنبرا کا ولیم جوزف اور لاہور کا ولی اورنگزیب۔ دھیمی سی سرگوشی کی، پھر اس کی نگاہیں ٹیبلٹ پر موجود گہری کتھئی آنکھوں والے لڑکے پر جم گئی جس نے یہ خطرناک پیغام بھیجا تھا۔ نفسیاتی بچہ اس قابل ہو گیا کہ میری شہرک تک پہنچ سکے؟ پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی جو آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ لگتا ہے کھیل دلچسپ ہونے والا ہے۔ میز پر رکھے شطرنج کے بورڈ پر نظر ڈالی، اس کی نگاہیں بساط پر رکھے ایک پیادے پر جمی تھی، گویا یہ پیادہ ہی اس کے نئے کھیل کا محور بننے والا تھا۔ تو میرے پلان کا حصہ کبھی نہیں تھے۔ وہ اس پیادے کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس کھیل میں کہاں سے آ گئے؟ اس کے اتنے بڑے جال میں جہاں پر شکار کی مرضی کے مطابق پھنسا تھا، وہ انجانے میں اس کے جال کے اندر پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگ ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہوتے۔ ولیم جوزف اور ولی اورنگزیب کسی کے بھی پلان کا حصہ نہیں تھا، مگر وہ اس کہانی میں اہم حصہ بن چکا تھا۔ وہ اللہ کا کن تھا جو فیکون ہو کر آیا تھا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا۔ شیشے کی دیواروں پر کے پار سرمئی بادل آسمان پر قبضہ جما رہے تھے، جیسے کسی آنے والے طوفان کا اعلان کر رہے ہوں۔ آفس کے اندر ایک مصنوعی سکون طاری تھا جو اس کی شخصیت کا عکاس تھا۔ لفٹ کی مدھم سی ٹن کی آواز گونجی اور لفٹ کا دروازہ بے آواز کھلا۔ عروضہ اندر داخل ہوئی، اس کے قدموں میں ہمیشہ کی طرح ایک اعتماد تھا۔ اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی کا ماسک چڑھا ہوا تھا۔ یہ ایک نئی ڈیل کی فائلز ہیں۔ ٹیم نے تمام قانونی نکات کا جائزہ لیا۔ اس نے چند فائلیں رئیس کی وسیع و عریض میز پر رکھی۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی سیاہ چمڑے کی کرسی پر براجمان تھا، شہر کے بدلتے منظر کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، کسی بھی جذبے سے عاری، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جسے عروضہ جیسی ذہین لڑکی بھی پڑھنے سے قاصر تھی۔ اس نے عروضہ کی لائی ہوئی فائلوں کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ عروضہ نے چند اور ضروری باتیں کی جن کا جواب رئیس نے محض سر کے اشارے سے یا ادکھلے لفظ میں دیا۔ اتنے سرد مہری سے عروضہ کو الجھن ہوئی اور وہ خاموش رہی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹی، پھر جیسے ہی کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ ولی سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ کب آ رہا ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو ہر ممکن حد تک عام اور بے تاثر رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں چھپی بے چینی رئیس کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ رئیس نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی اور پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے براہ راست دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ٹھنڈی اور کاٹدار۔ اس پر اتنا بھروسہ مت کرو۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سرد حقیقت کا بیان تھا۔ ایسا کچھ تھا اس آواز میں کہ وہ عروضہ اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ رئیس اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے قد کا سایہ کمرے میں پھیلا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہیں وہ اچھا لگتا ہے نا، روس؟ رئیس نے اسے ایک نیا نام دیا، روس۔ عروضہ کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے سالگرہ کا دن گھوم گیا جب رئیس نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں سیاہ گلاب دیکھا تھا۔ ایک حقیقی سیاہ گلاب، نایاب اور پراسرار، بالکل اس کی اپنی طرح۔ اس کے ایک لفظ نے عروضہ کا دفاعی حصار توڑ دیا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات۔ اس کی باقی باتیں اس کے حلق میں دم ہی توڑ گئی تھیں۔ رئیس اس کے پاس سے گزر کر ایک میز کے دراز کی طرف بڑھا۔ اس نے دراز کھول لی اور اس میں سے چند تصویریں نکالی، وہی تصویریں جو رات کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گئی تھیں۔ اس نے پلٹ کر وہ تصویریں بے پرواہی
سے عروضہ کی طرف اچھال دی۔ تصویریں ہوا میں تیز تیرتی ہوئی فرش پر بکھر گئی۔ عروضہ نے بھویں سکیڑ کر انہیں دیکھا اور پھر بے اختیار ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر انہیں اٹھانے لگی۔ اس نے پہلی تصویر اٹھائی، پھر دوسری، تیسری، اور تصویر کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ سپاٹ چہرے سے حیرت، پھر بے یقینی، اور آخر میں ایک گہری اذیت ابھری۔ یہ سچ تھا کہ اسے ولی اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس منظر کے ذہن پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ یہ لندن جانے سے پہلے کی رات تھی۔ وہ دونوں اپنے مشن کی میٹنگ کے لیے ملے تھے۔ میں لندن سے ہوا ہوں، پھر تم اس معاملے کی جڑ تک پہنچ کر رہیں گے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور پرعزم تھا۔ عروضہ اس کی ذہانت اور وفاداری سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ چند قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ شروع میں مجھے تم بہت برے لگتے تھے اسکار، لیکن تمہاری وفاداری نے ہم سب کو جیت لیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کی کالر کو چھوا، جیسے اس پر لگی کوئی خیالی دھول جھاڑ رہی ہو۔ ولی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ تم نے کم عمری میں کافی کچھ جھیلا ہے، تبھی تم اس عمر میں اس قدر میچور ہو۔ عروضہ نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے ماتھے پر آئی کتھئی بالوں کے لٹ کو چھو سکے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا رد عمل اتنا تیز اور واضح تھا کہ عروضہ ٹھٹک کے، کیا ہوا؟ تمہیں برا لگا؟ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں روکھا پن اور ایک گہری تنبیہ تھی۔ عروضہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں بس میرے بارے میں ایسا کچھ مت سوچیں روبوٹ، میں شادی شدہ ہوں۔ یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس پر برسے۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ ولی کا چہرہ 200% سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار واضح ناگواری تھی۔ میں بس تمہیں ایڈمائر کر رہی تھی۔ اس نے کمزور سی صفائی دی۔ اس کے لیے میری بیوی ہے، آئندہ ایسے جتن مت کیجیے گا۔ وہ اسے ایک تنبیہی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا، جبکہ عروضہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ شادی؟ بیوی؟ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ مگر وہ ایسا سنگین مذاق کیوں کرے گا؟ وہ پوری رات الجھن کا شکار رہی۔ پھر اس نے ایڈنبرا میں اپنے وسائل استعمال کر کے اس کی معلومات نکلوائے، مگر وہاں اس کی شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، اور اب ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے فجر کے چہرے کو ولی کے سینے میں چھپے دیکھ کر، اس کی باہوں میں اس کی ملکیت کو محسوس کر کے، عروضہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس سے گریزاں کیوں تھا۔ اس کی بیوی موجود تھی، بس اس کا نام اور چہرہ دنیا سے پوشیدہ تھا۔ اس نے دھوکہ کیوں دیا؟ روز۔ رئیس کی بھاری آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی۔ وہ اب شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش اب تیز ہو چکی تھی اور شہر کو اپنی گیلی چادر میں لپیٹنے لگی تھی۔ عروضہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کے الفاظ جیسے برف کی طرح جم گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویروں کے کونے اس کی انگلیوں میں دھنسنے لگے۔ شہر سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کیا تم سن سکتی ہو؟ رئیس نے شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ عروضہ نے نظر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ میرا شہر ہے، میں اس کی ہر دھڑکن کو پہچانتا ہوں، اور یہ میری میں اس کی سرگوشیاں سن سکتا ہوں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت برا روز۔ اس کا ہر لفظ ایک پیشگوئی کی طرح کمرے میں گونج رہا تھا۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور اندر عروضہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ سے تصویر ایک بار پھر چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا لگا تھا، مگر افسوس۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس ماحول میں بھی ایک الگ ہی شان سے چل رہی تھی۔ اس نے خاکستری رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، جس کے پھولے ہوئے بازو اور کمر پر کسی ہوئی سیاہ بیلٹ اس کی شخصیت کو مزید شارپ بنا رہے تھے۔ اس کے بال احتیاط سے فولڈ کیے گئے تھے اور چشمہ بالوں میں کسی تاج کی طرح سجا تھا۔ سیاہ بوٹ اور سیاہ بیگ تھامے وہ مینار فیشنز کے چند مینیجرز اور صفدر کے ہمراہ اپنے ایم جی کی عیادت کو آئے تھے، جو اچانک بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ ملاقات کے بعد ایک فون کال سنتے ہوئے فڈر لابی میں آ گئی۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ نرسوں اور ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ میں زندگی کی ہلچل تھی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی جب ایک نرس ویل چیئر پر ایک مریض کو لے کر اس کی طرف بڑھی۔ شاید وہ اسے باہر واک کروانے لے کر جا رہی تھی۔ اچانک ویل چیئر پر بیٹھے شخص کی نظر فجر پر پڑی۔ اس کی سبز آنکھوں میں پہلے شدید حیرت اور پھر ایک گہرا ناقابل بیاں خوف تھا۔
اس کے بے جان وجود میں ایک عجیب سی بے چینی کی لہر دوڑ گئی. وہ بول نہیں سکتا تھا, چل نہیں سکتا تھا, مگر اس نے کانپتا ہوا ہاتھ فجر کی جانب اٹھایا. نرس ٹھٹک کر رکی اور اس کے اشارے کی سمت دیکھا. فجر نے کال بند کی اور سیدھی ہوئی. اس کی نظر سامنے ویل چیئر پر موجود اس شخص پر پڑی جس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی. وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے منہ سے صرف بے ربط آوازیں نکل رہی تھی. فجر نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے الجھن کا اظہار کیا, پھر سر جھٹک کر بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر گئی. ویل چیئر پر موجود شخص اب کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نرس اسے کھینچ کر باہر لے گئی. کچھ دیر مزید ہسپتال میں رکنے کے بعد وہ سب واپس جانے لگے. اتفاق سے نرس اسی شخص کو واپس لا رہی تھی. اس بار فجر نے اسے نہیں دیکھا. وہ لوگ ہسپتال سے باہر نکلے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے. جیسے ہی اس کی گاڑی ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکلی, صرف 2 منٹ بعد ایسی گاڑی واپس اندر داخل ہوئی. دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی. اب اس کے قدموں میں ایک ناقابل یقین مضبوطی اور چال میں ایک بدلاؤ تھا. یہ ایک پراعتماد اور ہوشربا چال تھی جو کسی عام لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی. چشمہ اب اس کے بالوں سے اتر کر اس کی آنکھوں پر جم چکا تھا. وہ ایک راہداری کی طرف بڑھی اور ایک کمرے کے قریب جا کر رک گئی. اس کے گلے میں سنہری مکڑی کا لاکٹ پراسرار انداز میں چمک رہا تھا. اس نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہو گئی. اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا, بیگ اور چشمہ اتار کر میز پر پھینکا. کھڑکی کے قریب ویل چیئر پر بیٹھے فرقان گردیزی نے گردن اٹھائی اور جب اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کی سب آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. وہ ایک ادا سے اس کی جانب بڑھنے لگی. یہ چال فجر معراج کی تو بالکل نہیں تھی. یہ ایک ایسی ماڈل کی چال تھی جس میں بلا کا اعتماد اور بے رحمی چھپی تھی. وہی لباس, وہی بال, جیسے وہی شکل سوائے اس چال کے. وہ اس کے قریب آئی اور جھکی فرقان گردیزی نے بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی. ہیلو ڈارلنگ. اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے ایک زہریلی سرگوشی کی. فرقان گردیزی تڑپ اٹھا. بلاخر آج تم نے اپنی بیٹی کو دیکھ ہی لیا. وہ سیدھی ہوئی, پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے جھکی. وہ میری فوٹو کاپی ہے نا؟ اس کی آنکھیں, اس کا انداز جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوفناک. فرقان گردیزی کی سب آنکھیں دہشت سے پھٹ پڑے. افسوس کہ وہ کبھی تم سے مل نہیں پائے گی, نہ تم اس سے. اس نے چہرہ ایک طرف گراتے ہوئے کہا. اوہو, اتنا مچلو مت. آج میں تمہیں ہر تکلیف سے آزاد کر دوں گی. پھر وہ سیدھی ہوئی اور میز پر رکھے بیگ کی جانب بڑھی. اس میں سے ایک چھوٹا سا منی کیم نکالا اور ریکارڈنگ پر لگا کر میز پر رکھ دیا. پھر بیگ سے ایک چمکتا ہوا تیز دھار چاقو برآمد کیا. اسے دیکھتے ہی فرقان گردیزی کی آنکھیں مزید پھٹ پڑی. اس کے حلق میں گھٹی گھٹی خوفناک آوازیں نکلنے لگی. وہ اپنا وجود ہلانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ناممکن تھا. اس نے چاقو کی نوک پر انگلی رکھ کر دبائی اور پھر پیچھے کھینچ لی. اس کی انگلی پر ایک سرخ لکیر ابھر آئی. پھر وہ فرقان کی جانب بڑھی. کیمرہ یہ سارا منظر ریکارڈ کر رہا تھا. تم نے مجھے بہت تکلیف دی فرقان, پر افسوس تم میرے کسی کام کے نہیں ہو. تمہیں مر جانا چاہیے اور یہ دکھ لے کر مر جانا چاہیے کہ تم کبھی اپنی بیٹی سے نہیں مل پائے. وہ جانتی ہی نہیں اس کا باپ کون ہے. ویسے تمہیں پتا ہے کہ میں نے اسے کیا بنایا ہے؟ معلوم. اس کا نکری کہکا گونجا اٹھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے وہ تیز دھار چاقو فرقان گردیزی کی گردن پر پوری مہارت سے پھیر دیا. نہ کوئی تماشا, نہ واویلا. اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئی. گردن پر ایک گہری لکیر ابھری اور پھر خون کا فوارہ بہتا چلا گیا. کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر چکا تھا. معراج نہیں, وہ تو مر چکی تھی. فرقان گردیزی کا قتل فجر معراج نے کیا تھا اور یہ ثبوت اس کے پاس محفوظ ہو چکا تھا. کمرے کا CCTV کیمرہ اس وقت بند تھا. ویل چیئر پر بیٹھا شخص خون میں لت پت تھا. وہ کچھ دیر تڑپا اور پھر دھیرے دھیرے ساخت ہو گیا. اس نے کیمرہ بند کیا, چاقو صاف کر کے واپس بیگ میں رکھا, چشمہ آنکھوں پر جمایا اور بیگ کندھے پر لٹکاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. وہ اسی چال سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی. لیکن کون یقین کرتا کہ وہ فجر نہیں مینار تھی, وہ عنکبوت جس کا بنایا ہوا جال موت کا پیغام تھا. چند اہم میٹنگز, بورڈ کے افراد کی بے تکی بحثیں. وہ بے طرح کام میں مگن تھی. اس نے اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیا. وہ سوچوں میں گمراہ داری سے گزر رہا تھا جب اچانک جیب میں رکھے فون سے لرزتی خاموشی نے اس کے قدم روک دیے. انجان نمبر. ایک لمحہ کو اس کی نظریں اسکرین پر جم گئی. پھر اس نے گہری سانس لی. اب تو اسے عادت ہو چکی تھی. جانتا تھا دوسری جانب کون ہو سکتا تھا. اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا. کھٹ کھٹ, ناک ناک. ایک نسوانی آواز اٹھ رہی, دھیمی, مدھم مگر زہر میں بجھی ہوئی. رئیس نے خاموشی اختیار کی. وہ کچھ بولا, چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا. اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھی. کھٹ کھٹ, ناک. اس کی خاموش رہنے پر پھر وہی آواز اٹھ رہی
جیسے کسی پرانی الماری کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ کون ہے؟ Who is there؟ اس نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں پوچھا۔ تمہارا حریف، your rival۔ دوسری جانب سے جواب آیا، وہی آواز، وہی دل میں اترتی زہریلی مٹھاس۔ کون سا حریف؟ Which one؟ اس نے خود سے بے نیاز ہو کر سوال کیا۔ اس کی زندگی میں دشمنوں کی کمی نہ تھی، اب کوئی نہیں، no one۔ خاموشی کی ایک خلیج کے بعد آواز ابھری، کیونکہ میں نے اسے مار دیا۔ ایک کہکا گونجا، نسوانی، زہریلا اور اذیت بھرا۔ رئیس کی رگوں میں لمحہ بھر کو خون جیسے جم گیا۔ خبر تمہیں نیوز چینل پر مل جائے گی۔ وہ کس قدر سکون سے کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً پلٹا، تیز قدموں سے ایک اسٹریم روم کی جانب بڑھا جہاں نیوز چینل خاموشی سے چل رہا تھا۔ ریموٹ کے ایک بٹن کی آواز تیز کی اور اسکرین پر وہ خبر ابھری جس نے اسے لمحوں میں بے حس کر دیا۔ معروف بزنس مین برہان گردیزی کے بھائی فرقان گردیزی، جو گزشتہ کئی سالوں سے ہسپتال میں زیر علاج تھے، آج شام پراسرار طور پر قتل کر دیے گئے۔ تصویر میں وہی ہسپتال، وہی راہداری اور پولیس کی گاڑیاں۔ تمہارا ایک رقیب ختم ہو گیا۔ آواز اب بھی فون پر موجود تھی۔ رئیس نے آہستہ سے فون کان سے لگایا۔ ویسے میں حیران ہوں، تم ابھی تک میری تلاش میں کیوں نہیں نکلے؟ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں تلخی تھی، زہر کی تلخی۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا محترمہ، لوگ میری تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی رہی، پھر وہی کہا جیسے کسی مکڑی نے اپنا جالا مکمل کر لیا ہو۔ یہ میرا شہر ہے۔ اس کی آواز اب قدرے سخت تھی مگر گمبھیر۔ یہ شہر تمہیں وقت پر باہر اگل دے گا۔ تم خود میرے سامنے آؤ گی، مجھے تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ تم خود آؤ گی اپنی قبر کی تعویذ پر چلتی ہوئی۔ بغیر کسی اور جواب کا انتظار کی اس نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ کھیل رہی تھی ذہنوں، رشتوں، دشمنیوں اور موت سے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے اس تک پہنچنا ناممکن تھا۔ مگر رئیس بھی وہی تھا جو وقت کا صبر کرتا تھا۔ اس کے فیصلے خاموشی میں سنائے جاتے تھے اور وہ سزا سایوں میں دی جاتی تھی۔ ان کے مقابل آنے میں اب زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ ستمبر کا آخری دن تھا اور لاہور کی فضا میں ایک ناقابل برداشت حبس ٹھہر گیا تھا۔ ایسی ہی ایک شام جب آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ہوا ساکن تھی، بارش کی پہلی بوند مٹی پر گری اور وہ سوندھی مہک اٹھی جو یادوں کو جگا دیتی ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات کی سیاہی میں تحلیل ہونے لگی۔ وہ جانے کب سے لاؤنج میں داخلی دروازے کے قریب بنے چوڑے زینوں پر بیٹھی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک گہرا خلا جس میں وہ خود بھی ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں بے مقصد بارش کی تیز ہوتی بوندوں پر جمی تھی جو صحن میں لگے پودوں کے پتوں کو دھو رہی تھی۔ ایک دفعہ بات کرنے کے بعد اس نے ولی کی کالز اور پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک خاموشی تھی جو اس نے جان بوجھ کر طاری کی تھی، ایک دیوار تھی جو وہ اپنے اور اس کے بیچ کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک کھیولا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ فجر کی نظر اس پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔ سانس سینے میں اٹک گئی، وہ ساکت رہ گئی۔ باہر گاڑی سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ ولی تھا۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ دھیرے دھیرے لمبے قدم بڑھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ دھیرے دھیرے لمبے قدم بڑھتا اس کے جانب بڑھ رہا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں کو بھگو کر اس کے چہرے پر لکیریں بنا رہی تھی۔ اس کی سفید شرٹ گیلی ہو کر اس کے وجود سے چپکنے لگی۔ فجر کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کوئی سراب جو بارش کے تمتمے ہی مٹ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا آیا، اس کے عین سامنے ایک زینہ نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ اب گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرکشش، زیادہ پختہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی مگر آنکھوں میں صرف اس کے لیے گہری بے پناہ چاہت تھی۔ فجر کے دل میں ایک تیز خوف اٹھی۔ کیسی ہو جانم؟ اس کا لہجہ نرم، اتنا محبت بھرا تھا کہ فجر کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹنے لگے۔ نہ کوئی ناراضی، نہ غصہ، نہ اس کی خاموشی پر کوئی شکوہ، بس خالص بے ریا محبت۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، آنکھیں پلک چپکائے بغیر اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں سے سیراب کر رہے تھے۔ وہ جس طرح گردن پیچھے گرا کر اسے دیکھ رہی تھی، ولی کو اس کی گردن سے درد کا احساس ہوا۔ یہ سوچ کر وہ پنجوں کے بل جھکا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب ان کے چہرے ایک سطح پر تھے، اس کے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، شاید کہہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ولی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بھیگے ہوئے رخسار کو چھوا۔ اس کا لمس گرم تھا،
خود کو تکلیف مت دو۔ اس کے چھونے پر وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی اور وہ جیسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی۔ وہ تو حقیقت بن کر سے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، ولی کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ وہ اس کی حرکت پر ساکت ہوا۔ ولیم جوزف کو محبت ہو گئی۔ نینسی کے الفاظ فضا میں گونجنے لگے۔ تم یہاں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ سب سے پہلے مجھے تمہیں دیکھنا تھا، تم سے ملنا تھا، اسی لیے سیدھا یہاں آیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی، آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں گی۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، اس نے سپات لہجے میں کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھنے لگی۔ ولی نے سرعت سے اس کا بازو پکڑا اور اسے وہیں روک لیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کیوں نہیں ملنا؟ وہ حد درجہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھیں اب بیس کے اندر کہیں قید کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو پورے ایڈنبرا میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ تم اسے دیکھنا چاہو گے، تمہاری آنکھیں صرف اس کے دیدار کو ترسیں گی۔ ہاتھ چھوڑو میری مرضی، میں جس سے چاہوں ملوں، جسے چاہوں نہ ملوں۔ اس کے الفاظ اذیت بھرے تھے، مگر ولی کے لیے اس کی آواز سننا بھی ایک سکون تھا۔ وہ یہ سننے کو بےتاب تھا، تمہاری سماعت صرف اس سے سنے گی۔ میں بھی اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے بازو نہیں چھوڑا، گرفت مضبوط تھی۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ ولیم جوزف، وہ تمہاری شروعات ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ مجھے نہیں پتا، بس میری جان چھوڑ دو۔ اس بار وہ قرائے ضبط شدہ آنکھیں جیسے لہو ٹپکا رہی تھی۔ ولی نے اسے دیکھا، اس کی باتیں اذیت دے رہی تھیں، مگر وہ ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا تمہاری جان۔ اس کا لہجہ اب بھی نرم تھا، جیسے وہ کسی بچے کو سمجھا رہا ہو۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں؟ فجر نے چیخ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ تم آئے ہی کیوں تھے؟ میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم کیوں آئے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اب وہ دونوں اب زینوں کے شیڈ سے باہر براہ راست بارش کے نیچے آ چکے تھے۔ وہ اب لان میں کھڑے تھے۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے فجر کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے بے بسی سے کہا۔ زندگی میں پہلی بار اس شخص نے محبت کا اقرار کیا تھا۔ تم اس کے لیے دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ لو گی؟ اس نے اپنا دل ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اب وہ ظالم لڑکی اس دل کو رکھتی یا کھا جاتی، کسے معلوم تھا؟ وہ اس کے اظہار پر ساکت ہو گئی۔ وہ اب ہلکی بارش میں بری طرح بھیگ رہے تھے۔ وہ ششدر سی سے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں صرف اس لیے نہیں ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میں یہاں اس لیے ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس دن سے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، میں نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس رخ لباس والی لڑکی کے سامنے میں بیٹھا ہوتا، وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی، وہ میرے لیے ہنس رہی ہوتی۔ اسے وہ منظر آج بھی یاد تھا جب اس نے پہلی بار فجر کو دیکھا۔ وہ کتنے ضبط سے کہہ رہا تھا، وہ یقین کر لینا چاہتی تھی، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیے۔ انداز اتنا قطعی تھا کہ ولی ساکت رہ گیا۔ میں کر لوں گا دونوں کے حصے کی۔ پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تم میری زندگی میں ایک اضافی ہو، تم زبردستی آئے ہو، میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بے رخی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ اس بار ششدر ہونے کی باری ولی کی تھی۔ اسے لگا وہ کسی بات پر ناراض ہوگی، شاید اس کے جانے پر، مگر یہ تو مکمل انکار تھا۔ فجر، اس نے ہولے سے اس کا نام پکارا۔ رخ پھیرے کھڑی فجر نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ ضبط سے بولا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کبھی میری پسند ہی نہیں تھے۔ گلے میں اٹکی اذیت کو پیتے ہوئے وہ مزید بے رحم ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ آج، نہ کل اور نہ کبھی۔ اس کے لیے پوری دنیا کو ٹھکرا چکا تھا، اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ جس نے اس کے لیے خود کو بھی کھو دیا۔ وہ اسے چلے جانے کو کہہ رہی تھی۔ فجر، میری بات، میں خلا کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ وہ آخری ضرب تھی جس کے نشان زدہ چہرے والے شخص کی ٹانگوں تک سے جان نکال دی۔ وہ سب کچھ سوچ کر بیٹھی تھی، بلکہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم 3 لفظ بول کر اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ولی نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے شانوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ ہوش میں آؤ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اسے لگا وہ بھی اپنے حواس کھو دے گا، مگر فجر پر اس کے جھنجھوڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی۔
سرد و سپاٹ تاثرات پانی ان کے چہروں سے بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ساری جان نکال کر خود کیسے اتنی مضبوط کھڑی تھی۔ میں ایسے مذاق نہیں کرتی، میں نے تم سے کہا تھا جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے رابطہ کروں گی، اور آج مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ ولی کے ہاتھ اس کے کندھوں کے بے جان ہو کر گر گئے۔ یہ فجر نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، اس کی جان بے جان ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے، بہت دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا گیا۔ وہ اب اپنے گھٹنوں پر تھا، قید و بند کی طرح ہر مشقت سہ جانے والا۔ اس کے سخت الفاظ نہیں سہ پا رہا تھا۔ تم میری زندگی سے چلے جاؤ۔ وہ وہ اب گھٹنوں پر تھا، سر جھکا ہوا تھا، پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کی گردن کو بھگو رہا تھا۔ پہلی بار وہ کسی کے سامنے کمزور پڑا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ فجر کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھی لے کر بھینچ دیا تھا۔ وہ شخص اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا تھا، وہ کیسے کھڑی رہ سکتی تھی؟ وہ بھی جھکتی چلی گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ تم کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، تم گھٹنے ٹیک دو گے، تم اس کے سامنے جھک جاؤ گے۔ وہ جھک گیا تھا۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ لوگوں کو گھٹنوں پر لا کر گھٹنے ٹیک دینے میں ماہر تھی، مگر آج وہ یہ جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایڈمبرا کا شہزادہ اس سب کے لیے نہیں بنا تھا، وہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کے سالوں انتظار کیا تھا۔ وہ اسے چلے جانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ دوزانوں بیٹھے تھے، اس کے ہاتھ دیکھ سکتی تھی۔ فجر اس کے ہاتھ دیکھ سکتی تھی جن میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ شاید خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کا جھکا ہوا سر اٹھائے، اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ اسے بتائے اسے دیکھنے کے لیے وہ کتنی بےتاب تھی۔ اسے بتائے کہ بس سے اس کے بنا اندھی ہو گئی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بتائے کہ اس کے چہرے کے نشان سے عشق ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر کرے اور اپنے ہاتھ سے اس نشان کو چھو کر دیکھے۔ اسے بتائے کہ اس کے سامنے گردن جھکاتا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ بولی بھی تو کیا پلیز چلے جاؤ۔ وہ خود لرز رہی تھی۔ تم میرا گھر ہو فجر، مجھے بے گھر مت کرو۔ اس نے جیسے آخری التجا کی، واپس چلے جاؤ پلیز۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ آنسو اب پانی کے بارش میں گھل مل گئے۔ وہ مزید رکتا تو وہ مر جاتی۔ خاموشی چھا گئی، ایک گہری خاموشی، بس پانی کے ٹپ ٹپ کی آواز تھی۔ میں گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ کتنی دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ اس نے سر ابھی بھی نہیں اٹھایا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سسکی روکنے کی کوشش میں منہ بھینچ لیا، کچھ نہ بولی۔ چند لمحے مزید گزر گئے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فجر کو نہیں دیکھا، وہ اب واپس جا رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ جا رہا تھا، وہ اس کا سب کچھ تھا، ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، وہ جب تک وہ گیٹ پار نہیں کر گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بے جان ہو کر وہیں گر گئی۔ وہ اللہ کا انعام تھا۔ آج اس نے اللہ کا انعام ٹھکرا دیا۔ وہ واقعی معلوم تھی، اور پھر معلوموں پر انعام کہاں ہوتے ہیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔